صالحہ کا۔ منافقوں کے پاس ہوگا نہیں، دنیا میں وہ ان کے ساتھ تھے، کوئی نور نہیں ہوگا۔ اور وہ اہل ایمان سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، بھائی ذرا آرام سے ٹھہر کر چلو، تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ اس نور کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کو تو اتنا ہوگا کہ مدینہ منورہ سے صنعاء تک اس کی روشنی چلی جائے، اور کسی کا نور اتنا ہوگا کہ صرف اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی۔ اب یہ بھی اس دن بہت خوش قسمت ہوگا، گویا کہ جنگل میں چلتے ہوئے کسی کے ہاتھ میں ٹارچ تو ہے نا، وہ بہت دور تو روشنی نہیں جا سکتی، نہیں قدموں کے آگے تو پتہ ہے نا کوئی گڑھا ہے یا نہیں ہے، کوئی سانپ تو نہیں بیٹھا، یہ تو نظر آ جائے گا۔ تو اس کا دوسرا پہلو جو ہے بیان کیا گیا، جن کے پاس کم نور ہوگا وہ اس پر اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہمارے کچھ گناہوں کی وجہ سے ہمارا نور مدھم ہے، تو ہمیں بخش دے، مغفرت فرما دے اور ہمارے نور کی تکمیل کر دے۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب اس کا دوسرا رخ آ رہا ہے، یہ سورہ یونس کی آیت ہے جو بہت عام وعظوں میں، تقریروں میں، عوامی جلسوں میں بہت پڑھی جاتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی جو ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، نہ کوئی حزن ہے۔ لهم البشرى فی الحیات الدنیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یہ کون ہے جو ایمان لائے اور پھر تقوی کی روش پر گامزن رہے۔ لهم البشرى فی الحیات الدنیا والآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس کی خلق کی ہے اسی اصول پر۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ مقام جس کو حاصل ہو گیا تو یہ بہت بڑی کامیابی۔ اب اس کا تجزیہ کیجیے، یعنی ولی کون ہے اس کو ڈیفائن کر دیا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ ایمان لائے کا مطلب ابھی میں نے بیان کیا، پہلا قدم تو ہو گیا شہادت، وربل اٹیسٹیشن، دوسرا قدم دل میں یقین پیدا ہو جانا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، بہت مرتبہ یہ آیت آئی ہے سورہ حجرات کی میرے بیان میں۔ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یہ بدو دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن یہ اسلام لائے ہیں، ایمان ابھی نہیں لائے۔ ایمان تو تب ہوگا جب کہ دل کے اندر یقین پیدا ہو، اور پھر اس سے بھی اگلا مرحلہ ہے، دل کے اس یقین کی انٹینسٹی اتنی ہو جائے کہ اتنا یقین ہو جیسے کہ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ کر ہوتا ہے، جسے عین الیقین کہا جاتا ہے۔ یہ یقین کا درجہ ہے، یہی احسان، گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا یہ یقین تو کم سے کم ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہوں۔ تو یہ اس ایمان کے درجے ہوتے چلے جائیں گے، درجہ اول، درجہ دوم، درجہ ثالث، اور اسی کا نام احسان ہے، وہی تصوف کی منزل ہے، یقین اس درجے ہو جانا کہ گویا کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے، کم سے کم یہ استحضار رہے ہر وقت کہ اللہ کی نگاہوں میں ہوئے۔ اسی طرح تقویٰ کے بھی مراحل ہیں۔ یہ جو شراب کی حرمت کے ضمن میں آخری آیتیں آئیں سورہ مائدہ میں 91 92 اور پھر 93 میں، جو لوگوں کو تشویش پیدا ہو گئی کہ ایسی نجس چیز تھی، تو ہمیں تو پیتے ہوئے کسی کو 60 برس بیت گئے، فرض کی 63 برس کی عمر اس وقت تھی، تو کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا، 170 برس کا تھا۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں، عرب کے کلچر کا یہ جزو لازم تھا، جیسے آج مغرب کی تہذیب میں جزو لازم ہے شراب کے بغیر کسی کھانے کا تصور نہیں ہے، کھانے کے ساتھ جو ہے شراب تو ہوگی۔ لیکن جب یہ لوگوں میں تشویش پیدا ہوئی تو فرمایا گیا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح پر گامزن تھے
ان پر کوئی الزام نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی پرسش نہیں اس میں جو وہ پہلے کھا چکے. اس آخری حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا وہ معاف ہے. اذا اتقوا، جبکہ انہوں نے تقوی پر روش برقرار رکھی، وآمنوا وعملوا الصالحات، اور مزید ایمان لائے اور مزید عمل صالح کیے. ثم اتقوا وآمنوا، پھر اور تقوی میں بڑھے اور ایمان میں بڑھے. ثم اتقوا واحسنوا، پھر اور تقوی ہوا اور احسان کے درجے پر فائز ہو گئے. میں نے کیا بات بتانی چاہیے آپ کو؟ ایمان اور تقوی دونوں کے تین مراحل ہیں، تین درجے. ایمان میں اقرار باللسان، پھر یقین قلبی، اور پھر یقین کی انٹینسٹی، اور تقوی ابتدائی، دوسرا، تیسرا. اب اس میں میں ذرا تھوڑا سا تجزیہ کر کے آپ کو بتا دوں اس ایمان کے ثمرات کیا ہیں، ایمان کا ظہور کن شکلوں میں ہوتا ہے. ایک تو ایمان کے خارجی ثمرات ہیں. یوں سمجھیے کہ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ ایک درخت ہے، آم کا درخت ہے تو آم لگیں گے. ایمان ایک ایسا درخت ہے کہ جس میں دو طرح کے پھل لگتے ہیں، ایک ظاہری جو نظر آتے ہیں، ایک باطنی پھل لگتے ہیں جو نظر نہیں آتے. ظاہری پھل کیا ہے؟ نمبر ایک، اطاعت، سم و اطاعت. اللہ کو مانا ہے تو اب اللہ اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کلی، سنو اور مانو، فاسمعوا واطیعوا. دوسرا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد. اور جہاد کے دو کھاتے ہو جائیں گے، اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا، دعوت، اور اللہ کے دین کو قائم کرنا، نظام برپا کر دینا، اقامت. اس میں تن من دھن لگانا، مال اور اپنے جسم و جان کی قوتوں اور صلاحیتوں کو صرف کرنا ہی ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے عرض کیا کہ جو خارجی جو ہے نظر آ جائے گا کسی شخص میں اطاعت ہے یا نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، کیا ہے اس کے اندر، ہے کہ نہیں ہے، حلال و حرام پر کاربند ہے کہ نہیں، نظر تو آ جائے گا. جہاد کرے گا تو نظر تو آئے گا، دعوت دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، پھیلا رہا ہے، پہنچا رہا ہے، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے، ایک جماعتی نظم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ. تو یہ تو ہے خارجی یا ظاہری جو ثمرات، ثمر کہتے ہیں نا پھل کو، ثمرات. ایک خاص قسم کا آم آپ کو معلوم ہے جو آج موسم ہے آم کا، ثمر بہشت اس کا نام رکھا گیا ہے، بہشت کا گویا کہ پھل ہے، بہت اونچی کوالٹی آموں کی ثمر بہشت ہے. چوسا جس کو کہ پھر اس کی ایک خاص صورت ہے. 12 دوسرے باطنی ہیں. باطنی میں سب سے پہلی چیز ہے تسلیم و رضا. جو اللہ کی طرف سے آئے قبول کرو بغیر کسی شکوے اور شکایت. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو چیز بھی مصیبت تم پر آئی ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آئی ہے، اللہ نے سینکشن کیا، اوکے لیٹ اٹ ہیپن. کوئی ابو جہل کسی صحابی کو نہیں مار سکتا تھا اگر اللہ کی اجازت نہ ہوتی. کوئی ابو جہل سمیہ اور یاسر کو قتل نہیں کر سکتا تھا رضی اللہ تعالی عنہما جب تک اس نے رب نہ ہوتا. اس نے رب نہ ہوتا تو ہاتھ ہی شل ہو جاتا، ہاتھ اٹھتا ہی نہ وہ گھوڑا مارنے کے لیے. اب جو اللہ کی طرف سے آئے اسے من جانب اللہ سمجھ کر صبر و استقامت اور ہر اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، راضی برضا. اس کے بڑے اونچے اونچے مقامات ہیں، وہ اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں. رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا یوں ہو جائے. ارے تم کون ہوتے ہو؟ تم اللہ کو سجیسٹ کرنا چاہ رہے ہو کچھ؟ ہو رہی رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ ہو رہی. یہ بڑا عارفانہ شعر ہے اکبر الآبادی کا، اگرچہ وہ مشہور تو مزاحیہ شاعری کے لیے، لیکن ان کے بہت صوفیانہ اشعار بھی. رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ تو یہ رضائے رب، راضی برضائے رب، تسلیم و رضا.
ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح ہے۔ اللہ ٹھیک ہے، سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے ہم حاضر ہیں، جو تیرا جو بھی